بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کا ضمیر مجرم ہے، اسی لیے وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تمہارے درمیان پیدا ہو جانے والی خلیج کی بنا پر مجھے شبہ ہے کہ اس نے اپنا اصل روپ چھپا کر تمہیں بھی دھوکے سے اپنایا ہے، ورنہ ایک اجنبی کی بکواس سے دو چاہنے والوں کے درمیان کبھی کوئی خلیج پیدا نہیں ہوتی۔ وہ ایک دوسرے کو سہارا دینے کے لیے اور قریب آ جاتے ہیں۔ میرے مالک فون پر غزالہ کی دردناک راہ ابری، میں کہاں جاؤں؟ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی تھی، تمہارے یہ رمز اور کنائے مجھے اندر سے لہو لہان کیے دے رہے ہیں، تم کوئی گھر کے بیدی معلوم ہوتے ہو۔ یہ رمز اور کنائے نہیں، سامنے کی باتیں ہیں، میں نے مختصر سی بے رحمانہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی تم نے بھی کسی کو اندر سے زخمی کیا ہو اور یہ اسی جرم کا شاخسانہ ہو۔ میں شرمندہ ہوں ڈینی۔ وہ اچانک بلک کر رو پڑی۔ اس کا دلدوز گریا سن کر میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم مجھ سے کیوں کھیل رہے ہو؟ کیوں سسکا رہے ہو؟ کہہ دو کہ تم کسی سیما کے عاشق نہیں ہو، تم ڈینی ہو۔ وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان کہتی رہی اور میں اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر پتھر کی کسی چٹان کی طرح ساکت اور بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ بولو، تم بولتے کیوں نہیں؟ وہ روتے روتے وہ اچانک بے بسی کے ساتھ بولی۔ کیا بولوں؟ میں نے اپنی اصل آواز اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ میرے ڈینی ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا مسز دلدار، دونوں نام ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور راستے جدا ہیں۔ یہ نہ سوچنا کہ میں تمہارا پیچھا کر رہا ہوں۔ دلدار آگا ایک بیڑیا ہے، میں اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ وہ شی کا مقامی سربراہ ہے، میں چاہتا تو نہ جانے کتنی مرتبہ اسے ہلاک کر چکا ہوتا، لیکن ہر بار تمہاری التجا آڑے آ گئی۔ میں نے تیہ کر لیا تھا کہ اسے اسی وقت کیفر کردار کو پہنچاؤں گا جب وہ تمہارے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو جائے گا۔ اس کی زندگی تمہاری خوشنودی سے وابستہ ہو کر رہ گئی ہے۔ مجھے تمہارے الفاظ کا پاس اس لیے ہے کہ کبھی ہم دونوں بھی ایک دوسرے کے شناسا تھے۔ مجھے وہ دن اور لمحے یاد ہیں جب کہ تم انہیں یکسر فراموش کر چکی ہو، اس لیے مجھے ڈینی نہ کہو، بے نام ہی رہنے دو۔ وہی لمحے تو میری بھی زندگی ہیں ڈینی۔ ان یادوں کا تصور کرتے ہی دل میں ایسی ہوک سی اٹھتی ہے جیسے میرا آشیانہ بکھر گیا ہو۔ میں اپنے ماحول سے گھبرا کر جدھر بھی سر اٹھاتی ہوں تو مجھے دور دور تک کوئی غم گسار یا ہم نوا نظر نہیں آتا۔ آسمان کی بے کراں وسعتوں میں غول سے بچھڑے ہوئے اس پنچھی کی طرح اکیلی اور ہراساں رہ گئی ہوں جس کے پروں میں آسمان کی بلندی تک پرواز کی طاقت ہوتی ہے، نہ زمین پر گرنے کا حوصلہ۔ تم نے مجھ پر احسان کیا جو دوبارہ فون کر لیا۔ آج تمہارے تیور ہی کچھ اور تھے۔ مجھے تم پر کئی بار شبہ ہوا۔ میں نے اپنے اندر کی آواز میں تمہیں ڈینی کہا اور دیکھ لو کہ تم ڈینی ہی ہو۔ میری چاہت، محبت اور جذبوں کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت چاہتے ہو؟ ایسے افسانوی کلمات منہ سے نہ نکالو۔ میں نے اسے ٹوکنا چاہا لیکن اس نے میری بات اڑا دی۔ یہ سچ ہے ڈینی، تم میرا سینہ چیر کر دیکھ سکتے ہو۔ اس کی آواز میں بلا کا درد پنہاں تھا۔ تم میری دسترس سے باہر ہو غزالہ، تم کسی اور کی ہو چکی ہو۔ ریسیور پر اس کی ہلکی سی غم زدہ ہنسی کی آواز ابری۔ تم جانتے ہو کہ میں کس طرح حالات کا شکار ہوئی، لیکن شادی ہی تو محبت کی معراج نہیں ہوتی۔ شادی کے لمحوں میں موت کسی کو آ لے تو کیا محبت مر جاتی ہے؟ یہ تو اور امر ہو جایا کرتی ہے۔ چاہنے والے تو زندگی بھر ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ تم مجھے دلدار کا تانا نہ دو، وہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی اور ہو گئی، لیکن تم تو مجھے اکیلا نہ چھوڑو۔ اس کی زبان سے پہلی بار غلطی کا اعتراف سن کر میرے سینے میں جلتی ہوئی آگ پر ٹھنڈک کے کچھ چھینٹے پڑے۔ مگر میں کسی کا کھلونا تو نہیں بن سکتا غزالہ، میں نے آہستہ سے کہا۔ میرا اور تمہارا اب کوئی بھی تو رشتہ نہیں، ہم آسمانی روحیں نہیں ہیں جو رشتوں کے بغیر محبت کو پروان چڑھاتی ہیں۔ تمہارا شوہر تمہارے قریب میرا سایہ تک برداشت نہیں کر سکے گا، نہ میں خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے مل سکوں گا۔ وہ پہلے کی باتیں تھی جب تم اجنبی دشمن بن کر بول رہے تھے۔ اس کی ہچکیاں بتدریج بند ہو چکی تھیں اور آواز بھی رفتہ رفتہ اعتدال پر آتی جا رہی تھی۔ شادی کے بعد میں نے خود کو بہت بدلا اور ان گنت سمجھوتے کیے ہیں، لیکن میں اپنی جبلت کو نہیں بدل سکی جس میں تجسس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ میں نے دلدار کی کئی مشتبہ حرکتیں دیکھی ہیں۔ اس کے مکان کے گرد ہر وقت ان گنت مسلح افراد کھڑے رہتے ہیں جو گھر کے قریب کسی کار کا ٹائر پھٹنے پر بھی یوں نمودار ہوتے ہیں جیسے زمین سے ابل پڑے ہوں۔ اس کے پاس نامعلوم لوگوں کے فون آتے ہیں جن سے وہ بدلی ہوئی آواز میں ناقابل فہم کوڈ ورڈز میں باتیں کرتا ہے۔ جس رات وہ پنڈلی پر زخم کھا کر آیا، میں نے اس کی سیاہ پجیروں کی باڈی میں گولیوں کے کئی سوراخ دیکھے، مگر وہ کہتا رہا کہ اس کی پنڈلی میں ایک سریا گھسا ہے۔ گولی کے زخم کے بارے میں تمہارا انکشاف میرے دل نے فوراً قبول کر لیا تھا۔ پھر کل
بہرحال تم سے بات ہونے کے بعد وہ کافی دیر تک کئی لوگوں سے بات کرتا رہا اور غیر حاضری کی مدت کے بارے میں مجھے کچھ بتائے بغیر گھر سے چلا گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے بازار جانا چاہا تو ڈرائیور نے بتایا کہ گھر میں موجود تینوں گاڑیاں خراب کھڑی ہیں۔ ٹیکسی سے جانے کا ارادہ کیا تو چوکیدار نے منع کر دیا کہ شہر کے حالات خراب ہیں۔ صاحب نے ٹیکسی میں سفر سے منع کیا ہے۔ پتہ نہیں فون کا سلسلہ کیسے بحال رہ گیا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ جاتے جاتے مجھے اس گھر میں قید کر گیا ہے۔ پھر یقین رکھو کہ ہماری ساری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہوگی، وہ آ کر ٹیپ سنے گا اور پھر تم پر تشدد کا آغاز ہو جائے گا۔ میں نے اس کے لیے اپنے دل میں رحم کے جذبات ابھرتے ہوئے محسوس کیے۔ تشدد سے میں نہیں ڈرتی، لیکن اس کا کوئی امکان نہیں۔ انگلینڈ میں اپنی روپوشی کے دوران میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں ضرورت کے وقت میں انسٹرومنٹ سے ریکارڈنگ والے تار ہی نکال دیتی ہوں۔ تو کیا تم نے پہلے سے تار نکالے ہوئے تھے؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ تمہارا پہلا سوال سنتے ہی آواز پہچان کر تار نکال دیے تھے، اس نے بتایا۔ وہ ریکارڈنگ پر ایک فقرہ سن کر مجھ سے پوچھے گا تو کہہ دوں گی کہ میں نے بےہودہ کال سمجھ کر فون بند کر دیا تھا۔ تم اپنے شوہر کے لیے جمع غائب کے بجائے واحد غائب کا صیغہ استعمال کر رہی ہو اور اس کے بہت سے عیب بھی گنوا چکی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تمہیں اپنی غلطی کا پورا احساس ہو گیا ہے اور شاید تم اس کی تلافی بھی کرنا چاہتی ہو۔ میں نے جذبات سے آری لہجے میں پوچھا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب تم مجھے اپنے لیے گالی تصور نہ کرو۔ گالی تو تم میرے لیے آج بلکہ اس لمحے تک بنی ہوئی تھی، مگر اب گلال بن جاؤ گی۔ اچھی طرح سوچ لو ڈینی، اس کی آواز گمبھیر ہو گئی۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کسی وجہ سے تمہیں اپنے اس جذباتی فیصلے پر پچھتانا پڑے۔ میں تمہیں بہت قریب سے دیکھ چکی ہوں۔ کسی بھی وقت تم نے مجھ سے ذرا بھی نظریں بدلی تو میں برداشت نہیں کر سکوں گی، زہر کھا کر جان دے دوں گی۔ تم مطمئن رہو غزالہ، میں بھول جاؤں گا کہ تم سے کبھی کوئی بھول بھی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں موند کر جذباتی لہجے میں کہا۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے، لیکن یہ بعد کی باتیں ہیں۔ تم صرف 2 دن اور گزار لو، ڈی ڈی کو اپنے اوپر شبہ کرنے کا موقع نہ دو، نہ میرا نام زبان پر لانا۔ میں ایک بکھیڑے میں الجھا ہوا ہوں، اس سے خیریت سے نپٹ گیا تو پھر سکون سے آئندہ کے لیے کچھ طے کریں گے۔ کیسا بکھیڑا؟ میرے سرسری انکشاف پر وہ پریشان ہو گئی۔ وہی ایک ایسی ذات رہ گئی تھی جو میری کسی بھی پریشانی پر پریشان ہو سکتی تھی، ورنہ دوسرے سارے ہمدرد اپنے مزاجوں کے قیدی تھے۔ ابھی مجھ کو خود صحیح اندازہ نہیں، میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ صورتحال کچھ واضح ہوگی تو کچھ بتا سکوں گا۔ سیما والا چکر تو نہیں ہے؟ اس کا تجسس بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ارے نہیں، میں ہنس پڑا، میرے بکھیڑے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن تم تو اس کی عاشقی کے دعوے دار بن کر سامنے آئے تھے۔ وہ خود ہی سیما کی طرف بہک گئی۔ سیما کو میں نے تمہارے لیے ایک استخارہ سمجھ لیا تھا، ورنہ بات صرف اتنی تھی کہ سیما میری پڑوسن تھی۔ ڈی ڈی اسے قتل کر کے فرار ہوا تو میں نے اسے لنگڑاتے ہوئے دیکھ کر پہچان لیا تھا، اس لیے سیما کا عاشق بن کر اس کے سر پر سوار ہو گیا تھا، اور نہ اس بیچاری سے تو میں میری واجبی سی واقفیت تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، ویسے اتنا ضرور بتا دوں کہ تمہارے حوالے سے میں اکثر بیچاریوں کا ذکر سنتی رہی ہوں، یہ بھی تو انہی میں سے نہیں تھی۔ دل کا غبار نکل جانے کے بعد پہلی بار اس کی آواز میں شوخی کی جھلک آئی تھی۔ اس کے بارے میں تمہارا لنگڑا گوڑا زیادہ صحیح معلومات فراہم کر سکے گا، میں نے ہنس کر کہا۔ ابھی تمہیں وعدہ کیے چند منٹ بھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن پھر تم اس کا تانا دے بیٹھے۔ اس کا لہجہ یک بیک شکایتی اور پزمردہ ہو گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے واقعی غلطی سرزد ہوئی تھی۔ یہ تانا نہیں، مذاق کی بات تھی۔ فی الحال تو وہ تمہارا بھی ہے اور لنگڑا بھی، میں نے بس گھوڑے کا اضافہ کیا تھا۔ وہ سیما کے بارے میں زیادہ جانتا تھا، وہ شادی شدہ عورت تھی۔ وہ جو کچھ بھی ہو کم از کم اب میرا نہیں ہے۔ اس کی مضبوط آواز ابھری۔ اس کے ساتھ سمجھوتے کا کچھ عرصہ ذرا چالاکی سے گزارنا ہوگا، وہ اب مجھے چھو بھی نہ سکے گا۔ مدت کے بعد یہ مبارک لمحے محسوس ہوئے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ ہم یوں ہی باتیں کرتے رہیں، لیکن فون بہت دیر سے انگیج ہے، میرے پاس ایک اہم کال آنے والی ہے۔ دیکھو ڈینی، مجھے ہمیشہ اسی طرح چاہتے رہنا۔ اس کی فرتے جذبات سے روندی ہوئی آواز سنائی دی۔ میرے لیے تمہاری چاہت میں ذرہ برابر بھی کمی آئی تو میں بے موت مر جاؤں گی۔ وقت آیا تو تم دیکھ لو گی کہ ہم نے اکٹھے جو خواب دیکھے تھے وہ کھوکھلی بنیادوں پر نہیں تھے۔ میں نے تمہیں کھو کر دوبارہ پایا ہے، اس کے بعد میں تمہیں ہرگز بے موت نہ مرنے دوں گا۔ بس زیادہ نہ بولو۔ وہ سامنے ہوتی تو یقیناً میرے ہونٹوں پر اپنا نرم و گداز ہاتھ رکھ دیتی۔ دل کی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل ہی میں رہیں تو بہتر ہوتی ہیں، ان کا زبان پر آنا بعض اوقات کاتب تقدیر کو پسند نہیں آتا۔ مجھے تم پر اور تمہاری چاہت پر پورا بھروسہ ہے، بس اپنا دھیان رکھو۔ ہم بہتیرے مشکل دن گزار چکے ہیں، چند اور فکر
فکروں کا تبادلہ ہوا۔ وہ پتھروں کی ایک بے جان حویلی میں اپنے احساسات کی قیدی تھی، اس لیے باتوں کو غیر ارادی طور پر طول دیے جا رہی تھی، مگر میں نے نرمی سے سلسلہ منقطع کر دیا۔ وہ وقت پر لگا کر اڑا تھا۔ میری چائے کی پیالی رکھے ٹھنڈی یک ہو چکی تھی۔ ایشٹرے میں رکھی ہوئی سگریٹ قالین پر گر کر اسے داغدار کرنے کے بعد فلٹر آنے پر خود بخود بجھ گئی تھی، اور مجھے محویت میں ان دونوں میں سے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا تھا۔ بے اختیار میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ غزالہ سے دل نشین گفتگو کا وہ خمار چند ثانیوں سے زیادہ برقرار نہیں رہ سکا۔ جلد ہی مجھے یاد آ گیا کہ سب انسپیکٹر محمود سے مجھے ملنے والی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ چیف مجھے کوئی اچھی خبر دینے میں ناکام رہا تھا، اور حالات کسی بھی وقت میرے خلاف کروٹ لے سکتے تھے۔ میں نئی سگریٹ سلگا کر بے خیالی میں ٹہلتا ہوا بالکونی میں چلا گیا۔ وہاں برینڈ میں لپٹا ہوا تازہ اخبار کا بنڈل پڑا ہوا تھا، لیکن اس وقت مجھے خبروں سے کوئی رغبت نہیں تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ایک دو روز میں خود ہی شہر والوں کے لیے ایک چنگاڑتی ہوئی خبر بننے والا تھا۔ میں کچھ دیر بالکونی کی تازہ ہوا میں کھڑا نیچے سڑک پر آنے جانے والوں کا جائزہ لیتا رہا۔ اس وقت میں بالکل دو متضاد کیفیات سے دوچار تھا۔ غزالہ کے بالہانہ جذبات اور الفاظ یاد آتے تو دوران خون کنپٹیوں میں زور مارنے لگتا، اور جب محمود کے عزائم کی طرف دھیان جاتا تو دل دھواں ہو جاتا۔ واپس لوٹتے ہوئے میں نے اخبار اٹھا لیا، ربڑ بینڈ کو اتار کر اخبار کو اسی طرح میز پر ڈالا، اور اپنے لیے چائے کی دوسری پیالی بنانے کے لیے کچن میں چلا گیا۔ کھولتی ہوئی چائے کی پیالی لے کر میں کچن سے نکلا تو پنکھے کی تیز ہوا سے کھل جانے والے اخبار کے پھڑپھڑاتے ہوئے پہلے صفحے پر شہ سرخی کے برابر میں ایک خبر کے گرد ماتمی سیاہ حاشیہ دیکھ کر چونک پڑا۔ پیالی تپائی پر رکھ کر میں نے بے تابی سے اخبار اٹھایا تو خبر پر نگاہ پڑتے ہی میرا سر چکرا گیا، اور میں نے بے اختیار سختی کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ خبر میرے لیے ناقابل تصور اور ہولناک تھی۔ جوان سال پولیس سب انسپیکٹر محمود کو کراچی کی ایک شاہراہ پر کسی نامعلوم تیز رفتار ٹرک نے روند کر ہلاک کر دیا تھا۔ محمود میرے لیے ایک بڑا خطرہ تھا۔ اس نے میری شناخت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور 2 دن میں حقیقت کا سراغ لگا لینے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس کی ہلاکت کی خبر میرے لیے روح فرسا ثابت ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ وہ ایک ایماندار اور خود سر افسر تھا جس کا رام کیا جانا ممکن نہیں تھا، جبکہ مافیا والے مجھے اپنے ساتھ شامل کر لینے کے بعد مجھے ہر خطرے سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ ان کا چیف پریشان تھا، اور اس نے شہر میں موجود ڈان 3 کو بھی اپنی پریشانی میں شریک کر لیا تھا، اس لیے سب سے پہلے مجھے مافیا پر ہی محمود کا قاتل ہونے کا شبہ ہوا تھا۔ صدمے کے ابتدائی جھٹکے سے سنبھلتے ہی میں نے جلدی پوری خبر پڑھ ڈالی۔ سب انسپیکٹر کو اپنے کسی اہم مقدمے کے سلسلے میں کلفٹن کے علاقے سے اہم مواد ملنے کی اطلاع ملی تھی، جس پر وہ اپنے اسکوٹر پر سوار ہو کر رات گئے کلفٹن جا رہا تھا کہ گزری روڈ کو کلفٹن روڈ سے ملانے والے سن سیٹ بلے وارڈ پر ایک تیز رفتار ٹرک نے اسکوٹر کو ٹکر مار کر ایک دھماکے سے سوار اور سواری دونوں کے ٹکڑے اڑا دیے۔ رات گئے سڑک ویران پڑی ہوئی تھی، اور علاقے کے مکین مکانوں میں آرام کر رہے تھے۔ باہر موجود بعض چوکیدار بس اتنا دیکھ سکے تھے کہ وہ ریتی بجری کا کوئی خالی ٹرک تھا جو ٹکر مارنے کے بعد تیز رفتاری کے ساتھ فرار ہو گیا تھا۔ نامہ نگار نے اسے اتفاقی حادثہ قرار دیا تھا، ساتھ ہی یہ امکان بھی ظاہر کیا تھا کہ شاید پولیس افسر اپنی اسکوٹر کی بتیاں جلانا بھول گیا ہو، اس لیے ٹرک ڈرائیور انتہائی قریب پہنچنے سے پہلے اسے نہ دیکھ سکا ہو، اور تصادم کے بعد خوفزدہ ہو کر رکے بغیر فرار ہو گیا ہو۔ سیاہ حاشیے میں 2 تصاویر بھی تھی۔ محمود کی لاش ٹرک کے پہیوں میں آنے کے بعد بری طرح مسخ ہو گئی تھی۔ اسکوٹر کاٹ کباڑ کے ڈھیر کی صورت میں سڑک پر دور دور تک بکھر گئی تھی۔ میرے ذہن نے جلد ہی میری ابتدائی قیاس کی نفی کر دی۔ مافیا والے کتنے ہی بڑے مجرم صحیح لیکن انسان تھے، ان سے ایسی شکی القلبی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ کسی کو اس کی ایمانداری کی ایسی بھیانک سزا دیں گے۔ پھر اگر وہ انہی کی کارروائی ہوتی تو اخبارات بازار میں آنے سے پہلے ہی رات میں ان کی طرف سے مجھے خبر مل جانی چاہیے تھی۔ محمود کو قتل کر کے میرے کاغذات اسی کی تحویل میں چھوڑ دیے گئے تھے، تو حادثے کی تفتیش کرنے والے افسران کا میری طرف متوجہ ہونا لازمی امر تھا، اور اگر کاغذات نکال لیے گئے تھے تو وہ اس وقت تک میری تحویل میں ہونا چاہیے تھے۔ اگر وہ واقعی اتفاقی حادثہ تھا تو یقین کرنا پڑتا تھا کہ مقدر کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ شاید قدرت کو مجھ سے کوئی بڑا کام لینا تھا کہ محمود کو اجل کے فرشتے نے اپنی آغوش میں لے کر مجھے اس خطرے سے محفوظ کر دیا تھا جو ایک تلوار کی صورت میں میرے سر پر لٹک رہا تھا۔ 10 بجے چیف کا فون آیا اور اس نے فوری طور پر مجھے دفتر پہنچنے کی ہدایت کی تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے اس سے حادثے کے بارے میں بات کر
کرنا چاہی تو اس نے سخت لہجے میں فوراً ہی میری بات کاٹ دی۔ ہاں میں نے بھی اخبار پڑھ لیا ہے، جو کہا جا رہا ہے کرو۔ بات ختم کرتے ہی فون بند کر دیا گیا۔ مجھے اپنے حلق میں تلخی سی گھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بہت عرصے بعد کسی نے مجھ سے ایسے خراب لہجے میں بات کرنے کی جسارت کی تھی، اور مجبوری یہ تھی کہ میں اس کے حکم کو بجا لانے پر مجبور تھا۔ سب انسپیکٹر محمود مر گیا تھا یا راستے سے ہٹا دیا گیا تھا، لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ اس نے حادثے سے پہلے میری نگرانی ختم کرا دی ہو۔ سیٹھ حبیب نے مجھے اتنا موقع ہی نہیں دیا تھا کہ میں فون پر اس بارے میں کچھ دریافت کرتا۔ میں نے سوچ لیا کہ اگر کوئی تعاقب کرتا ہے تو کرتا رہے۔ جب مجھے اس بارے میں بریف نہیں کیا گیا تھا تو ٹریڈ لائن کے دفتر کو غیر متعلقہ لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رکھنا میری ذمہ داری نہیں تھی۔ چیف مجھے اپنے ماتحت سمجھ کر حکم دے رہا تھا تو میرا کام اسی قدر رہ جاتا تھا کہ اس کے حکم کی تعمیل کروں، خواہ اس میں فائدہ ہو یا نقصان۔ میرے ذہن پر سیٹھ حبیب کی ہدایت کا اتنا اثر نہیں تھا جتنا محمود کے حادثے کے بارے میں حقائق جاننے کی خواہش۔ اس لیے چائے کی پیالی ختم کر کے میں جلدی اٹھا اور پھر میز 9 فلور سے مافیا والوں کی سرخ کار میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ریمپ سے آہستہ گاڑی باہر نکالتے ہوئے میں نے قرب و جوار میں نظریں دوڑا کر یہ حیرتناک اندازہ لگا لیا تھا کہ وہاں میری نگرانی کرنے والا کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ گلی سے نکل کر گاڑی مین روڈ پر گھماتے ہوئے میں یہ سوچ کر دل میں ہنس رہا تھا کہ اس بار واقعی پیشہ ور لوگوں سے پالا پڑا تھا، جو جرائم کی منصوبہ سازی کے لیے استعمال میں آنے والے اڈوں کو باقاعدہ دفاتر کے طور پر کامیابی سے چلا رہے تھے۔ راستے میں میری نظر میں غیر ارادی طور پر بار عقب نما آئینے کی طرف اٹھتی رہی، لیکن پیچھے میدان صاف تھا۔ جیل کے چوراہے سے داؤد انجینئرنگ کالج تک پوری طرح اطمینان کر لینے کے بعد میں نے رفتار تیز کر دی اور مزار قائد کے گرد گھوم کر پرانی نمائش سے پرہجوم ایم اے جناح روڈ پر آ گیا۔ کراچی پاکستان کا اقتصادی دل ہے، جہاں سندھی، پنجابی، پختون، بلوچ اور مہاجر سب کا خطیر سرمایہ لگا ہوا ہے۔ شہر اور اس کے مضافات میں دھواں اگلتی چمنیوں کے سائے میں روزگار کی لاکھوں اسامیاں موجود ہیں، جن سے فیضیاب ہونے کے لیے دور دراز کے شہروں اور دیہاتوں تک سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ کچھ اپنے قابل رشک محنت سے شہر کے ظاہری حسن میں اضافہ کرتے ہیں، کچھ کا تجربہ اس شہر کے اثاثوں میں شمار ہوتا ہے، اور بہتیرے یہاں سے بہت کچھ سیکھ کر اپنے شہر واپس چلے جاتے ہیں۔ محبتوں کا یہ شہر صدا سے امن کا گہوارہ تھا، لیکن اس کی بڑھتی ہوئی خوشحالی کچھ حاسدوں کو پسند نہ آئی۔ شہر میں تنگ شاہراہوں پر روز بے روز بڑھتا ہوا گاڑیوں کا ہجوم ایسے لوگوں کی آنکھیں پھاڑ دے رہا تھا جن سڑکوں سے گاڑی دندناتی ہوئی چند منٹ میں باہر نکل جاتی تھی، اب وہاں ٹریفک کے بے ترتیب ازدحام میں گھنٹے بھی گزر جاتے تھے۔ میری گاڑی بھی پلازا سینما سے آگے سسک کر رینگ رہی تھی، اور میرے ذہن میں وہ صورتحال گھوم رہی تھی جو سلطان شاہ کے ہاتھوں امیر دادا کے قتل کے بعد شہر میں رونما ہوئی تھی۔ حاسدوں نے اس شہر میں بائی کو بائی سے لڑوا دیا تھا، جیسے یہ سلجھے ہوئے لوگوں کا شہر نہیں بلکہ جنگلی قبیلوں کا جنگل ہو۔ پھر افواہیں اڑی کہ اس شہر میں ہیروئن کا پیسہ برس رہا ہے، گاڑیاں، دکانیں، مکان سب ہیروئن کی پوڑیوں سے اپنی نمو حاصل کر رہے ہیں، بلکہ ملک بھر کے ڈاکو ان خزانوں کی تلاش میں اپنا اسلحہ سونت کر اس شہر پر پل پڑے ہیں۔ جو مارے یا پکڑے گئے ان کو ان کے لوگ بھول گئے، جو جیبیں بھر کر کامیاب و کامران لوٹے ان کو مثال بنا کر زندگی میں شارٹ کٹ استعمال کرنے کے عادی تالے ازماؤں کے گول پیدا ہو گئے۔ پڑھے لکھے بے روزگار طبقے کے بعض شودوں کو بھی یہ مشغلہ نادر روزگار نظر آیا، اور شہر میں مجرم اور عام شہری کا امتیاز فنا ہو کر رہ گیا۔ جسے پکڑا جاتا ہے وہ معزز اور امن پسند نکلتا ہے، جسے چھوڑ دیا جاتا ہے وہ گناہوں کی پوٹ تک ہوتا ہے۔ جبکہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ جب میں اس شہر میں منشیات کی تقسیم اور افزائش میں مصروف تھا تو کالے دندوں میں ملوث بڑے آدمی کا یہ عزم ہوتا تھا کہ جو شریف شہری اس کے راستے میں مزاحم ہونے کی کوشش کرے گا اسے دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا جائے گا۔ ابتدا میں بتوں کے سہارے اس رجحان کی پرورش کی گئی، محلے تیک کر دیے گئے، پھر رفتہ رفتہ یہ لوگ اتنے طاقتور ہو گئے کہ قانون ان کے رحم و کرم پر نظر آنے لگا۔ دلدار آغا، سیٹھ حبیب اور مگر سب اسی ماحول کی پیداوار تھے، ورنہ ڈان 3 کی مجال نہیں تھی کہ اٹلی سے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے جرائم کی آبیاری کے لیے کراچی قیام کرتا۔ مجرموں کا نہ کوئی وطن ہوتا ہے نہ دھرم۔ ان منشیات فروشوں میں ہر علاقے اور صوبے کے لوگ تھے، ہر زبان بولنے والا ان میں ملتا تھا، حتیٰ کہ بنگالی، سیلونی، تنزانی تک مقامی منڈی میں ہیروئن فروشی میں ملوث تھے۔ ان کے سرگنا جب جس قسم کا فساد کرانے
جانا چاہتے اسی قسم کے مہروں کی ڈوریاں ہلاتے اور شہر بھر میں فلاں گروہوں میں خونریز تصادم کی خبریں آنن فانن پھیل جاتی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ شہر میں امن و امان کے مسائل پیدا کر کے قانون کے سہارے سارے محافظوں کو اس طرف الجھایا گیا اور پر ہول سناٹے میں منو ہیرون شہر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچا دی گئی۔ شہر میں گاڑیوں کی ٹریفک کی اجتماعی رفتار روز بے روز سست ہوتی جا رہی تھی اور ڈرگ ٹریفک روز بے روز ترقی پذیر تھی۔ میں بھی رینگتا ہوا آخر کار اپنی مطلوبہ عمارت کے سامنے پہنچ گیا، جہاں گراؤنڈ فلور کے ایک دروازے پر ٹریڈ لائن کا بڑا سا بورڈ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ اس علاقے میں پارکنگ کا مسئلہ بہت سنگین تھا۔ دیر سے آنے والے دکاندار ہاتھ گاڑیوں اور ٹھیلے والے مزدوروں کو اس بات کا ماہانہ مشارہ دیتے تھے کہ ان کے آنے تک ان کی دکان یا دفتر کے سامنے پارکنگ کی جگہ موجود رکھی جائے۔ یہ احتیاط نہ کی جائے تو ہر روز چوری ہونے والی گاڑیوں میں خوفناک اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ میری خوش قسمتی تھی کہ عجائب خان ٹریڈ لائن کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مافیا کی گاڑی پہچانی، پھر مجھے دیکھ کر پرجوش انداز میں ہاتھ لانے لگا کہ میں گاڑی اسی طرف لے جاؤں۔ میں نے گاڑی موڑی تو دفتر کے سامنے رسا باندھ کر پارکنگ کے لیے جگہ روکی گئی تھی، جہاں میرے بعد بھی مزید 2 کاریں پارک کی جا سکتی تھی۔ میرے اترنے تک عجائب خان وہیں آ گیا۔ اس سے پرتپاک انداز میں ہاتھ ملاتے ہوئے اچانک ہی مجھے خیال آ گیا، میرا تم سے تعارف عجائب گل کے نام سے ہوا تھا، لیکن کچھ لوگ تم کو عجائب خان کہتے ہیں، تمہارا اصل نام کیا ہے؟ عجائب گل خان، اس نے مسرت سے دہرایا۔ تم کو بھی بولے سنے گا، اور کراچی میں تو بلبل جیسا لوگ بھی شیر خان اور اسد اللہ بنا پھرتا ہے۔ اس وقت وہ خاصے خوشگوار موڈ میں تھا۔ اس وقت میں دفتر کی نیت سے آیا تھا، اس لیے ڈسپلن کے خیال سے عجائب گل خان سے اپنی گفتگو اسی پہلے سوال پر موقوف کر دی۔ اس نے میرے لیے دروازہ کھولا، میرے اندر داخل ہوتے ہی رہنمائی کے لیے لپک کر آگے آ گیا۔ استقبالیہ کاؤنٹر پر کھلے ہوئے رنگ والی ایک دان پان سی خوش شکل لڑکی بیٹھی گیم سے کھیل رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر اور دوسری طرف الیکٹرانک فون ایکسچینج رکھا ہوا تھا۔ مجموعی طور پر استقبالیہ پوری طرح ایک کامیاب کاروباری ادارے کا تاثر دے رہا تھا، جو میرے خیال میں مافیا کے سخت کاروباری اصولوں کا نتیجہ تھا۔ میم صاحب، یہ اپنا شوٹر خان صاحب ہے، عجائب گل نے کاؤنٹر پر جھک کر رازدارانہ لہجے میں لڑکی سے کہا۔ اس کے چہرے پر اچانک سراسیمگی کے آثار پھیل گئے اور وہ بکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ بال پین اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ گڈ مارننگ سر، اس نے مجھ سے نظریں چار کیے بغیر احترام کے ساتھ کہا۔ یور آئیڈینٹی پلیز۔ مجھے اس کی وہ ادا پسند آئی کہ نام سن کر سارا ادب و احترام ظاہر کرنے کے باوجود اس نے مجھ سے میری شناخت طلب کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی تھی۔ میں نے جیب سے مافیا کی چابی نکال کر اس کی طرف بڑھائی، جو اس نے ہاتھ میں لیے بغیر میرا شکریہ ادا کیا، کیونکہ دائروں میں بنے ہوئے مافیا کے 5 حروف اس کو نظر آ گئے تھے۔ اس نے ٹیلی فون کے سوئچ بورڈ سے ریسیور اٹھا کر ایک ہی دبائی اور دھیمی آواز میں بولی، باس آ گئے ہیں سر۔ دوسری طرف کی ہدایت سن کر اس نے خاموشی سے ریسیور رکھ دیا اور عجائب گل سے مخاطب ہو گئی، سر کو چیف کے دفتر میں لے جاؤ۔ اس بار تہ خانے میں اترنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا گیا وہ استقبالیہ کاؤنٹر کے ایک پارٹیشن کے پیچھے واقع تھا۔ چند سیڑھیاں اتر کر ہم تہ خانے میں پہنچ گئے۔ وہاں سے میں نے عجائب گل کو رخصت کر دیا، کیونکہ میں خود چیف کے دفتر میں پہنچ سکتا تھا۔ سیٹھ حبیب کے دفتر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے جو ہی ہینڈل پر ہاتھ رکھا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ دروازہ مکفل ہے۔ اسی کے ساتھ چوڑی چوبی چوکھٹ میں نصب انٹرکام کے کسی خفیہ اسپیکر پر حبیب کی تحکم امیز آواز ابری، کون ہے؟ شوٹر۔ میں نے انٹرکام سسٹم کی کارکردگی آزمانے کے لیے اپنی پوزیشن میں ذرا بھی تبدیلی لائے بغیر آہستہ سے کہا۔ کامن۔ حبیب کی آواز سنائی دی۔ میرا ہاتھ بدستور دروازے کے ہینڈل پر تھا۔ اس بار وہ بڑی آسانی کے ساتھ گھوم گیا اور میں دروازہ کھول کر اس پر اسرار کمرے میں داخل ہو گیا جہاں میں نے پچھلی بار حلف اٹھایا تھا۔ سیٹھ حبیب میز کے سامنے ملاقاتیوں والی سمت میں میری طرف پشت کیے بیٹھا تھا۔ میرے آگے بڑھتے ہی میز کے عقب میں پھیلے ہوئے اندھیرے میں سے ڈان 3 کی سرد اور رسمی آواز ابری، خوش آمدید شوٹر، بیٹھ جاؤ۔ میں حبیب کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بے تکلفانہ لہجے میں بولا، کیا بات ہے چیف، تم میرے آنے سے خوش نظر نہیں آتے، حالانکہ میں تمہارے ہی حکم پر یہاں آیا ہوں۔ ضروری نہیں کہ یہاں موجود ہر شخص تمہیں خوش آمدید کہے۔ حبیب کی بجائے اندھیرے میں سے ڈان 3 نے میری بات کا جواب دیا۔ ہر اجلاس میں چیئر پرسن میزبان ہوتا ہے، سب کی طرف سے اس کے خیر مقدمی کلمات کافی ہوتے ہیں۔ اس کا لہجہ خشک اور بڑی حد تک تحکم امیز تھا۔ جب تک میں نے مافیا سے وفاداری کا حلف نہیں اٹھایا تھا، وہ دونوں میرے ساتھ برابری سے پیش آ رہے تھے، لیکن ان کی بالادستی تسلیم کرتے ہی ان کے طور
طریقوں میں نمایاں تبدیلی آ گئی تھی۔ شاید وہ ہر طرح سے مجھے اپنی حیثیت کا احساس دلا کر میری انا کو ختم کرنے کی سوچی سمجھی کوشش کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ میں ان طریقوں کا عادی ہو جاؤں گا، میں نے بھی فوراً ہی سرد مہری اختیار کر لی۔ گڈ۔ ڈان 3 کی آواز مشینی تھی۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ اب تم ایک آزاد پرندے ہو، تمہارے کاغذات میرے منصوبے کے مطابق میری تحویل میں آ گئے ہیں۔ اس نے تاریکی میں سے میرے کاغذات کا لفافہ اسی حالت میں میری طرف بڑھا دیا جس حالت میں وہ سب انسپیکٹر محمود کو دیا گیا تھا، اور میں سناٹے میں آ گیا۔ یہ تو کیا محمود کو دانستہ مارا گیا ہے؟ میرے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ ہاں، پورا آپریشن میری نگرانی میں ہوا۔ ڈان 3 کی آواز جذبات سے یکسر آ رہی تھی۔ ہم بلا سبب خون ریزی سے گریز کرتے ہیں، اس کے سلسلے میں ہمارے پاس کوئی اور انتخاب نہیں تھا۔ تمہاری نگرانی ختم کرائی گئی، پھر اسے فون پر سیما کے قتل کے سلسلے میں دیر سے ایک کلیو کی اطلاع دی گئی، اور جب وہ میرے منصوبے کے مطابق مقررہ وقت پر مقررہ مقام سے گزرا تو اسے مہلک حادثہ پیش آ گیا۔ ٹرک نے اسے سائیڈ سے پچھلے پہیوں کی زد میں لیا تھا تاکہ اس کی باڈی داغدار نہ ہو، ورنہ وہ پکڑا جا سکتا تھا۔ باقی کام مجھے خود کرنا پڑا۔ تمہارا لفافہ اس کی اسکوٹر کی ڈگی میں مل گیا، وہ لے کر میں اس کی موت پر افسوس ظاہر کرتا ہوا لوٹ آیا۔ چیف کو میں نے تھوڑی دیر پہلے تفصیلات سے آگاہ کیا ہے، اسی لیے رات بھر اس بارے میں تمہیں کوئی بھی اطلاع نہیں مل سکی۔ یہ ایک بڑی اور ضروری کامیابی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس قیمت پر اپنی گلو خلاصی سے تمہیں خوشی نہیں ہوئی ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ تم جیسے سینئر گینگسٹر کو کسی کی موت پر اتنا جذباتی ہونا زیب نہیں دیتا۔ یاد رکھو کہ تم اپنے دشمن کو روندنے میں پہل نہیں کرو گے تو وہ تمہیں کچل ڈالے گا۔ کامیابی اس دنیا میں صرف اسی کے قدم چومتی ہے جو پوری طاقت سے پہل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ مجھے تم کو یہ بنیادی سبق سکھانا پڑ رہا ہے۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، میں نے سپاٹ اور دھیمی آواز میں کہا۔ حقیقت یہ تھی کہ ڈان 3 کی زبان سے محمود کے قتل کی سازش کا انکشاف سن کر مجھے دلی صدمہ ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ عجائب گل اگر خود قاتل نہیں تھا تو اس سازش میں ضرور ملوث تھا، کیونکہ حبیب نے اسے خاص طور پر میرے فلیٹ کی ڈیوٹی سے واپس بلایا تھا۔ شاید ڈان 3 نے اپنے شیطانی منصوبے کے لیے کوئی بے خوف آدمی طلب کیا ہوگا، اور حبیب نے مقصد سے واقفیت حاصل کیے بغیر عجائب گل کو واپس بلا کر ڈان 3 کے حوالے کر دیا، جس نے واردات میں بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کیا اور اپنے پیچھے کار میں موجود ڈان 3 کے لیے میدان ہموار کر کے رات کے اندھیرے میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن کبھی کبھار دوستوں کے مرنے پر خوشی اور دشمنوں کی موت پر دکھ ہوتا ہے، میں نے قدرے توقف کے بعد اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ محمود ایسا ہی دشمن تھا، میں اس سے مل چکا تھا، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ وہ مر گیا۔ میرے اظہار افسوس سے اسے دوسری زندگی نہیں مل سکتی، اس لیے میں نے اس کی موت پر اپنے جذبات دبانے یا چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ شاید تم اس کی ایمانداری سے متاثر ہو گئے ہو۔ ڈان 3 کے لہجے میں طنز کی ہلکی سی چبن تھی۔ وہ چیف کی اطلاعات تھی، میں اسے اول درجے کا مکار اور راشی سمجھ رہا تھا جو مجھے دھونس دے کر کوئی بڑی رقم ہتھیانے کے چکر میں تھا۔ میں نے بے خوفی کے ساتھ اسی سپاٹ لہجے میں کہا، میں ڈینی کی تائید کرتا ہوں ڈان۔ حبیب نے پہلی بار زبان کھولی۔ دشمن کے بارے میں اس کی ابتدائی رائے بہت خراب تھی اور یہ اس کی طرف سے بہت پریشان تھا۔ بات کرتے ہوئے حبیب نے ڈان 3 کا خیال رکھتے ہوئے آہستہ سے میرا پیر دبایا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس موضوع پر مجھے ڈان 3 سے مزید نہیں الجھنا چاہیے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔